نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، قربانی سے متعلق چند اہم باتیں۔ قربانی آپ کو معلوم ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں، تو آج ان میں سے چند ایک کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افضل جانور، قربانی کے لیے افضل جانور کون سا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ یہ معاشرے میں دیکھیں کہ اگر معاشرہ میں آپ کے ارد گرد سوسائٹی میں ضرورت مند لوگ، محتاج، فقراء، نادار لوگ زیادہ ہو تو پھر آپ اس جانور کو آپ لیں جو زیادہ گوشت والا ہو، اور اگر کسی سوسائٹی میں، معاشرہ میں نادار، فقیر، محتاج کم ہو تو پھر گوشت کے لحاظ سے جس کا گوشت عمدہ ہو اور جس جانور کا قیمت میں زیادہ ہو تو پھر اس کا اعتبار کریں۔ تو پھر آپ اس حوالے سے آپ خود متعین کر سکتے ہیں کہ میرے لیے کون سا جانور افضل ہے، میں کس کو ترجیح دوں۔ اور اسی طرح اگر بکری اور یہ جو دمبا ہے یہ دونوں قیمت میں برابر ہو تو پھر گوشت کے حساب سے پھر آپ دیکھ لیں کہ جس کی گوشت زیادہ ہو تو پھر اس کو آپ ترجیح دیں۔ اور امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا بہت خاص انعام ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنی امتیں گزری ہیں ان کے لیے اجازت نہیں تھی، قربانی کے گوشت کھانے کے حوالے سے ان کو اجازت نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں تو یہ ہوا کرتا کہ آسمان سے آگ آتی، جو مقبول قربانی ہوتی اس کو جلا دیتی، لیکن امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عظمت عنایت فرمایا ہے کہ ان کو گوشت کھانے کی جو قربانی ہے ان کے لیے یہ بلکہ افضل یہ ہے کہ عید کے دن وہ سب سے پہلے وہ اگر اس نے کھانا ہو تو پھر اپنی قربانی سے کچھ کھائے، قربانی کرنے تک وہ کچھ نہ کھائے، روزہ کی نیت نہ کرے، لیکن کھانے سے اپنے آپ کو بچائے جب تک قربانی نہ کی۔ قربانی کرنے کے بعد تو پھر سب سے پہلے اپنی قربانی سے وہ کھائے تو یہ افضل ہے۔ تو امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، اور افضل بھی یہی ہے کہ جس معاشرے میں نادار لوگ زیادہ ہو تو پھر زیادہ گوشت والا وہ اس کا انتخاب کرے اس قربانی کی۔ تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جانور کی ذبح کے حوالے سے کہ صرف اللہ اکبر کہنا، ذبح کرتے وقت صرف اللہ اکبر کہنا، یہ اس سے تو جانور حلال ہوگا، لیکن یہ خلاف سنت ہے، مکروہ ہے اس طرح کے عمل۔ جانور ذبح کرتے وقت صرف اللہ اکبر کہنا یہ کافی نہیں ہے، یہ مکروہ ہے یہ عمل۔ سنت کے مطابق یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دونوں بسم اللہ کہنا تو کافی ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ دونوں کو ملائیں تو دونوں سنت کے مطابق ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جانور ذبح کریں۔ مکمل بسم اللہ کی جو آیت ہیں یہ پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں، اور ایک بات اور ایڈ کروں کہ کسی شخص کے اولاد اگر وہ خود صاحب نصاب ہوں تو پھر ان پر قربانی تو لازمی ہے، وہ خود اپنا قربانی وہ کرے۔ لیکن کسی شخص کے اولاد وہ اگر خود صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر والد پر بھی لازمی نہیں ہے ان کی طرف سے قربانی کرنا۔ ہاں، اگر والد اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے،
اور ثواب ملے گا اس پر نابالغ اولاد کی طرف سے۔ لیکن جس فیملی خاندان میں 4-5 افراد ہیں تو وہ سارے خود صاحب نصاب ہیں، ان میں سے ہر ایک، تو پھر ہر ایک پر قربانی کرنا لازمی ہے، ہر ایک نے قربانی دینا ہے۔ تو یہ چند لازمی مسائل ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کا سیکھنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قربانی کرنے کا استطاعت دے، قربانی کرنے کا موقع دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کا شرف دے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، کسی کو زندگی میں قربانی کا موقع بھی مل جائے اور استطاعت بھی ہو اور وہ قربانی بھی کرے اور سنت کے مطابق کرے، للہ کرے۔